اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو الفاروق کا لقب کس طرح ملا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے قبل تک مسلمان بے بس کمزور تھے، چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جس روز حضرت عمر نے دین اسلام کو قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یعنی اے اللہ کے رسول، ہم کیا حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ تب عمر کہنے لگے، تو ہمیں اب چھپ چھپ کر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور تب پہلی بار مسلمان وہاں سے بیت اللہ کی جانب اس کیفیت میں روانہ ہوئے کہ انہوں نے 2 صفیں بنائی۔ ایک صف کی قیادت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، جبکہ دوسری صف کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ حتیٰ کہ اس کیفیت میں یہ تمام مسلمان بیت اللہ کے قریب پہنچے، جہاں حسب معمول بڑی تعداد میں رسائی قریش موجود تھے۔ ان سب کی نگاہوں کے سامنے مسلمانوں نے پہلی بار اعلانیہ بیت اللہ کا طواف کیا اور نماز بھی ادا کی۔ یہی وہ منظر تھا جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو الفاروق یعنی حق باطل کے درمیان فرق اور تمیز کر دینے والے کے لقب سے نوازا تھا۔ حضرت عمر کے مزاج میں طبعی اور فطرتی طور پر تنگی اور شدت تھی۔ قبول اسلام کے بعد اب ان کی یہ شدت اسلام اور مسلمانوں کی حمایت نصرت میں صرف ہونے لگی، جس سے کمزور بے بس مسلمانوں کو بڑی تقویت ہوئی۔ جیسا کہ مشہور صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یعنی جب سے عمر مسلمان ہوئے ہیں تب سے ہم طاقتور ہو گئے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور جگہ پر فرمایا، یعنی عمر کا قبول اسلام ہمارے لیے بڑی فتح تھی، ان کی ہجرت ہمارے لیے نصرت تھی، ان کی خلافت ہمارے لیے رحمت تھی۔ اللہ کی قسم، عمر کے قبول اسلام سے قبل ہم کبھی بیت اللہ کے قریب تک نماز نہ پڑھ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے قبل کیفیت یہ تھی کہ مکہ میں جو کوئی مسلمان ہو جاتا تو وہ قبول اسلام کو حتمی المکان چھپانے کی کوشش کیا کرتا، یعنی جب کوئی مسلمان ہو جاتا تو وہ چھپ چھپ کر عبادت کرتا اور چھپ چھپ کر اسلام کی تبلیغ کرتا۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، ان کا حال یہ تھا، تمام سردار قریش کے پاس جا کر انہیں اپنے قبول اسلام کے بارے میں خود آگاہ کیا۔ یعنی جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو اپنے دشمنوں کے پاس خود جا کر انہیں اسلام کے بارے میں آگاہ کیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یعنی جب عمر مسلمان ہوئے تو دین اسلام کو غلبہ نصیب ہوا اور دین اسلام کی طرف اعلانیہ دعوت دی جانے لگی۔ بیت اللہ کے قریب ہم اپنے حلقے بنا کر بیٹھ گئے، بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ ماضی میں جو لوگ ہمارے قبول اسلام کی وجہ سے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی اور ناانصافی کرتے چلے آ رہے تھے، اب ہم کسی حد تک ان سے اپنا حق بھی وصول کرنے لگے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا ایک بہت بڑا ستون تھے۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام مسلمانوں کے لیے فتح نصرت، جبکہ کفار مشرکین کے لیے شکست تھی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو الفاروق کا لقب دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی کامل بخشش فرمائے اور مغفرت فرمائے، اور آج بھی دین اسلام کو فتح نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔